وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا بٹھایا، اب ان کو اٹھا دیا، اور جب اٹھے تو جسم صحیح سلامت تھے. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں پوچھیں. کیا پوچھیں؟ کہ کتنی دیر ہوگی سوتے ہوئے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کہنے والے نے کہا، کم لبستم، کتنی دیر ہوگی، کتنا ٹھہرے ہو تم. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب سو کے اٹھتے اور کوئی گھڑی وغیرہ نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کیا ٹائم ہے، کتنی دیر ہو گئی. قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، ایک نے پوچھا کتنا سوئے، باقی کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. کیونکہ عام انسان کی نیند کتنی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کتنا سو سکتے ہیں بتائیے؟ 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے، کتنا سوتے ہیں آپ؟ 12 سوتے ہیں، بیمار ہی ہیں پھر تو. مطلب یہ ان کا خیال تھا کہ ہم صبح کے وقت آئے تھے اور اب لگتا ہے کہ کچھ شام ہو گئی، 8-9 گھنٹے سوئے ہوں گے. قالوا ربکم اعلم بما لبستم، لیکن کس قدر عقل مند تھے، اس بحث میں نہیں پڑے. سینسیبل لوگوں کی زبردست پہچان کہ پیٹی فضول بیکار باتوں میں کبھی نہیں الجھتے، بحث نہیں کرتے. ایک نے پوچھا کتنا سوئے، انہوں نے کہا اتنا، کہا بس ٹھیک ہے چلو آگے. انہوں نے کوئی بحث مباحثہ. اچھا، ہم لوگوں کے وقت کا بڑا حصہ کہاں ضائع ہوتا ہے؟ اگر ہم اس طرح اٹھے تو ایک کہے گا، 7 لوگ کہیں بیٹھے ہونا، ایک کہے گا 7 گھنٹے، کہے گا نہیں میں نہیں مانتا 7، کہے گا 8، دوسرا کہے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرے خیال میں 4، تیسرا کہے گا 5، کوئی کچھ لا یعنی لغو، بیکار بات. اگر یہ ثابت ہو بھی جائے اور کوئی اس میں سے سچا بھی ثابت ہو جائے، سو واٹ، نتیجہ کیا، فائدہ کیا؟ ایسی گفتگو کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. تو یہاں بھی آپ نے چیک رکھنا اپنے اوپر، لا یعنی بحثوں سے اجتناب کرنا ہے. کبھی بھی بات جب بحث میں جانے لگے تو خاموشی اختیار کر لیں. ہمیشہ دیکھیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے، کس بات پہ بحث ہو رہی ہے. اس سے ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. فوراً ہی معاملہ اللہ کے سپرد کیا، قالوا ربکم اعلم بما لبستم، اور زیادہ اہم بات کی طرف متوجہ ہو گئے. زندگی میں زیادہ اہم کام وہی کر سکتے ہیں جو بیکار چیزوں سے بچتے ہیں. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو کرنسی کے ساتھ، چاندی کے سکے کے ساتھ، هذه اس، یہ پیسے لے جاؤ، الى المدینہ تھی شہر کی طرف. فلینظر، پس چاہیے کہ دیکھے، ایھا ازکا طعاما، کون سا ان میں سے زیادہ پاکیزہ ہے کھانے کے اعتبار سے، یعنی کس کا کھانا سب سے زیادہ صاف ستھرا ہے. دیکھیے اس سے بھی ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. جس نے سجیسٹ کیا اس نے کہا اپنے میں سے کسی ایک کو بھیج دو، نام نہیں لیا، کوئی بھی چلا جائے، اٹ ڈزنٹ میٹر کون جائے. کیونکہ بعض اوقات ہم اس پہ ہی لڑ پڑتے ہیں کہ کس کام کے لیے کون جائے. یا کبھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کسی ایک کو کہا اچھا تم لے آؤ یا پکڑ لاؤ، دوسرے روٹ جاتے ہیں مجھے کیوں نہیں کہا، یا اس پہ لڑتے ہیں مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، باقیوں کو کہیں. اس طرح کی چیزیں بھی انسان کو بیکار بنا دیتی ہیں کہ انہی چیزوں میں انسان الجھا رہے. تو انہوں نے کہا کسی ایک کو بھی بھیج دو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، یہ پیسے لے جاؤ اور کھانا لاؤ. کھانے کے معاملے میں چوائس آپ دیکھیں کیا ہے ان کی، ازکا طعاما، ازکا زکات سے، نہایت صاف ستھرا پاکیزہ صاف کھانا لانا. یہ دیکھ کے لانا کہ سب سے زیادہ صاف کھانا کس کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کوئی کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک یہ نہ پتا ہو کہ ہے کیا. فلیأتکم برزق منہ، چاہیے کہ تم میں سے جو بھی جائے وہ اس سے کھانا لے کر آئے. رزق سے مراد یہ کھانا. ولیتلطف، اور چاہیے کہ نرمی سے کام لے، خوش خلقی سے کام لے، حسن تدبیر سے کام لے. اور دوسرا معنی ہے آہستہ آہستہ جائے، چپ کے جائے. نصف قرآن کی مبارک. ولا یشعرن بکم احدا، اور تمہارے حال کا کسی کو نہ بتائے. یہاں سے بھی شخصیت پتہ چل رہی ہے ان کی، انداز پتہ چل رہا ہے. کیونکہ جب انسان کے اندر ایمان اترتا ہے نا تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ پیٹی چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور اس کے رویے بدل جاتے ہیں. اس کے اندر خوش اخلاقی آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، حسن تدبیر آ جاتی ہے. ولیتلطف بہت زبردست لفظ ہے، اس لطف سے نکلا ہے. لطف کا ایک معنی ہوتا ہے لطف و کرم،
پھر حسن تدبیر سے کام کرنا، لطیف باریک بین کو بھی کہتے ہیں نا، یعنی پرفیکشن کے ساتھ کام کرنا، چھوٹی ڈیٹیلز کو بھی دیکھنا. اور اس میں ایک آہستہ آہستہ کام کرنے میں بھی آتا ہے، یعنی لطف سے. ایک ہوتا نا چیز اٹھائی تو دھڑ سے دے ماری، وہاں سے جوتے کھسکاتے ہوئے پاؤں پٹکتے ہوئے گئے، دروازہ بینگ کیا، میز پہ رکھی چیز اٹھا پھینکی، یعنی ایک بھونڈے انداز سے. تو یہ ایک لفظ جو ہے وَلْيَتَلَطَّفْ پوری شخصیت کی تصویر کشی کر رہا ہے کہ لطف سے کام لینا. انداز اور سٹائل بتایا جا رہا ہے کہ جب تم دکاندار سے معاملہ کرو، خرید و فروخت کرو، تو کیسا معاملہ کرو؟ لطف والا. پھر چونکہ وہ ڈر کے بھی آئے ہوئے تھے نا، اس اعتبار سے بھی کہ دیکھو اپنے آپ کو بچا کے اچھے طریقے سے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے، خاموشی سے اپنا کام کر لینا. اس خاص سچویشن میں تو وہ خاموشی سمجھ میں آتی، لیکن عام حالات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم کاموں کا اشتہار نہ دیا کریں. تھوڑا سا کام کر کے اتنا چرچا، اتنی سیلف پریز، اتنی تعریفیں، میں نے یہ پکایا، یہ کیا، یہ کھایا، یہ کھلایا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا. ایک کھانا ہوتا ہے کہ آفت ہوتی ہے، لوگ بس پکا بیٹھتے ہیں پھر بھولتے نہیں ہیں، یہ کھلا بیٹھتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں. وَلْيَتَلَطَّفْ کاموں میں آہستگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ گواہی دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سو رہے تھے، آہستگی سے اٹھے، آہستگی سے چلے، آہستگی سے دروازہ کھولا اور بقیع کی طرف چلے گئے. اچھا ہم کیسے اٹھتے ہیں؟ کہیں سے دروازہ کیسے کھولتے ہیں اور پھر چلتے کیسے؟ فرق ہے نا شخصیت میں. وَلْيَتَلَطَّفْ اس کو نا بڑا سا لکھ، ہر قرآن میں بڑا لکھا ہوتا ہے تو اس کو بڑا سا لکھ کے لگا لے کہیں. وَلْيَتَلَطَّفْ کتنی زبردست انسٹرکشن ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ کام خراب نہ کر کے آنا، وَلْيَتَلَطَّفْ نرمی سے کام کرنا، آرام سے کرنا. اور اسی لیے مفسرین نے اس کے معنی میں خوشخلقی اور حسن تدبیر کو ایمفیسائز کیا کہ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا الگ سے آ رہا ہے کہ دوسرا کہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم کیونکہ اگر وہ تم پر خبر پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے. اگر انہیں تمہارا پتہ چل گیا تو تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم یا اپنے مذہب میں واپس لے جائیں گے، اپنی ملت میں داخل کر لیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا اور ہرگز تم فلاح نہ پاؤ گے، اذن تب، ابدا کبھی بھی. اپنا دین چھوڑ کے دین سے پلٹنا، اس میں تو پھر تمہاری خیر ہی کوئی نہیں. کتنے عقل مند لوگ. آج حال کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دین بیچ دیتے ہیں لوگ، دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ اپنے نام بدل لیتے ہیں. یہاں تو مسلمان ملکوں میں تو ایسا نہیں اتنا مسئلہ ہوتا، لیکن بعض اوقات جو لوگ نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، نام بدل دیتے ہیں، حلیہ بدل لیتے ہیں، بالوں کی کٹنگ، آنکھوں پہ لینزز، حال حلیہ بھی، باتیں بھی، انداز بھی، ہر چیز. کس لیے؟ ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے، تاکہ دنیا کا فائدہ حاصل کر سکے. بعض لوگ ایسی جگہوں پر جہاں مذہب کی آئیڈینٹی چاہتی وہاں اپنے آپ کو غیر مسلم بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کام نکلے ایک دفعہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے دین چھوڑا تو کبھی فلاح نہ پاؤ گے، کبھی کامیابی نہ ہوگی. اور اگر پتہ چل گیا ان کو اور انہوں نے تمہیں مار ڈالا تو بھی بڑی مشکل ہو جائے گی. اصحاب الکہف کا یہ واقعہ ایمان اور دین میں امتحان کے موقع پر کیا کرنا چاہیے اس کو واضح کرتا ہے، اور اس کے لیے کئی 100 سال پہلے کے لوگوں کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے تاکہ اس واقعے سے ہم سبق سیکھیں اور ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. اگر انہوں نے تمہاری خبر پا لی، اگر وہ تمہارے معاملے پر اطلاع پا گئے، کون؟ تمہاری قوم کے لوگ جن سے بچ کر تم غار میں پناہ لیے تھے، تو وہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ یرجموکم تمہیں سنسار کر ڈالیں گے، یعنی تمہیں قتل کر دیں گے. یا پھر
او یعیدوکم فی ملتہم، وہ تمہیں اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اپنی ملت میں واپس لوٹا لیں گے، یعنی جبرن تمہیں اپنے دین پر لے جائیں گے. اور اگر ایسا ہو گیا کہ تم ان کے دین پر چلے گئے تو کیا ہوگا؟ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تب تو تم پھر کبھی بھی ہرگز فلاح نہ پاؤ گے، پھر کامیاب نہ ہو سکو گے. یہ انہوں نے اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر کہا تھا کہ اگر لوگوں کو خبر ہو گئی، پتہ چل گیا ہمارا کہ یہ وہی گروہ ہے جنہوں نے اپنا عبادت خانہ الگ بنانے کی کوشش کی تھی اور خالص توحید پر تھے، تو وہ ہمیں کبھی بھی اس دین پر نہ رہنے دیں گے. جیسے وہ پہلے ہمارے پیچھے ہو لیے تھے، اب بھی وہ ہمارے پیچھے ہو جائیں گے اور ہمیں دوبارہ بت پرست بنانے کی کوشش کریں گے. اور اگر ہم راضی نہ ہوئے تو مار ڈالیں گے، اور اگر راضی ہو گئے تو پھر ناکام ہو جائیں گے. یہ صرف ان کا معاملہ نہیں، ہمارا بھی ہے. کیسے؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہوتا بہت سے امور میں. ایک آپشن کیا ہوتی ہے کہ انسان قوم و ملت جس میں وہ پیدا ہوا ہے اسی کے طریقے اور اسی کے دین پر ہو، اسی کے راستے پر ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شادی بیاہ رسم و رواج سب اسی کے طریقے پر ہو. اور دوسرے یہ کہ پھر وہ اگر ان کے طریقے پر نہیں تو وہ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور بعضوں کا صرف مخالفت نہیں، تعلقات بھی ختم کر دیے جاتے ہیں، لینا دینا ختم ہو جاتا ہے، آگ کر دیا جاتا ہے. اگر کبھی بھی دین اور دنیا میں چوائس ہو تو انسان کے لیے راہ عمل کیا ہونی چاہیے؟ دین. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین اختیار کر کے انسان زبردستی دوسروں سے کاٹ بیٹھے اپنے آپ کو آئسولیشن میں چلا جائے. صلہ رحمی اپنی جگہ ہوگی، تعلقات کی بحالی ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص دین کی قیمت پر آپ سے تعلق چاہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، عقیدہ چھوڑ دو، نظریہ چھوڑ دو، جب تم ہمارے بیٹے ہو، بچے ہو، یا پھر کوئی بھی رشتہ، تو ایسی صورت میں انسان کو جو چیز بچانی چاہیے وہ کیا ہے؟ دین. جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے کیا کیا؟ دین بچایا، کیونکہ دین کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں. دین گیا تو سب کچھ گیا. دنیا جاتی ہے تو وقتی نقصان ہوتا ہے، دین جاتا ہے تو ہمیشہ کا نقصان ہوتا ہے. عقل مند کون ہے؟ جو وقتی نقصان برداشت کر کے ہمیشہ کے نقصان سے بچ جائے. اور احمق وہ ہے جو ہمیشہ کا نقصان کر کے وقتی فائدہ اٹھائے.